یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سہرش ایوب۔ ریاض کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کس طرح سے نعت کی پریکٹس کرتی ہیں اور کن اوقات میں؟ میرا جو زیادہ میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کیونکہ میں اب روحانی استاد مانتی ہوں سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو، تو میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں، جو میں چاہے کہیں جا رہی ہوں یا کلاس لینے کے لیے جا رہی ہوں، تو میں ان کے کلام کو سنتی ہوں اور آبزرو کرتی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ جو اچھا سنتا ہے وہ اچھا بولتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں ان کے کلام کو بارہا سنتی ہوں، اور جو کلام مجھے تیار کرنا ہوتا ہے اس کو میں بارہا سنتی ہوں، اور جب پھر مجھے موقع ملتا ہے پڑھنے کا یا کسی جیسے آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے آپ کو سنانے کا، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ کلام ان کو سناؤں اور اس میں جو میری غلطیاں ہیں ان کو وہ مجھے بتا سکیں۔ تو میرا طریقہ کار یہی ہے کہ لسننگ آپ کی اسٹرانگ ہو، تو میں بھی یہی بالکل لسننگ، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اس چیز کو بار بار سنیں جب آپ بستر پہ چلے جاتے ہیں، اس کے متعلق میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سائنسی تحقیق بھی ہے کہ اگر آپ بار بار اس چیز کو رات کے وقت سنتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ سو جاتے ہیں سنتے سنتے، تو وہ اگر شعور میں نہیں تو آپ کے لاشعور میں وہ چیز ضرور رہ جاتی ہے اور آپ کو یاد رہتی ہیں وہ چیزیں۔ اور نعت کے لیے آپ کا تخیل پختہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل، تو ظاہر ہے جب آپ ایک چیز بار بار سنتے ہیں تو آپ کے انکانشیس میں وہ فوکسڈ چیز رہیں ہوتی گے ہے۔ آپ اور اس کو بار بار سنیں گے تو ضرور۔ سہرش، آپ بات کر رہی تھی مصروفیات کے حوالے سے، تو کیا مصروفیات ہیں آپ بتائیں گی ہمیں؟ جی بالکل، ایک تو مصروفیت یہی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ انتہائی وسلم کے لیے خوبصورت مصروفیت ہے یہ، آقا نے سن لیا ہے۔ اور باقی اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں لاء کر رہی ہوں، فائنل ایئر ہے، تو اس کے حوالے سے کافی مصروفیت ہو جاتی ہے کیونکہ کورٹ جانا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہوسٹ کرتی ہوں، تو میں ریڈیو چینل پہ ایک ہوسٹ کرتی ہوں، تو میں وہاں سے کیونکہ منسلک ہوں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ریڈیو سے، تو وہاں پہ جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو مصروفیت اس حوالے سے چلتی رہتی ہے۔ چلیں اللہ کرے کہ آپ، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا آقا کی ثناءخوانی کے صدقے کہ آپ ایک دن ہمارے ملک کی جانی مانی وکیل کے طور پر پہچانی جائیں گی انشاءاللہ۔ سہرش، پیر صاحب جو تھے وہ صاحبزادے تھے، مرکز التفات تھے، لیکن محور عقیدت بھی، کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، پیر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ہی روبدار شخصیت کے مالک تھے، اور روبدار اور وجیح، اور میں کیونکہ میری ملاقات ان سے نہیں ہو پائی ہے، میری بدقسمتی ہے شاید کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر پائی ہوں، لیکن میں نے جتنا ان کو دیکھا ہے، ظاہر ہے ان کے خطاب سنے ہیں، ان کے کلام پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، بہت زیادہ متاثر کن شخصیت، جن کے حوالے سے آپ کہہ سکیں کہ ایک مکمل شخصیت جو آپ کو متاثر کرنے پر عبور رکھتے ہوں۔ آپ کوئی بھی شخصیت جب ایک ان کا جو انداز بیان ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو مطلب آپ بالکل، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ڈھل جائیں، انہی میں ڈھل جائیں آپ۔ بالکل، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا بات کرنا، یہ تمام چیزیں اس شخصیت کے مطابق ہو جائیں جیسا وہ ہے۔ اور پیر صاحب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جب وہ میں نے بہت سارے شعراء کو ان کا اپنا کلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تحت اللفظ میں، لیکن میں نے پیر صاحب کا کلام جب ان کی زبانی سنا تو یقین جانیے کہ ایک ایک حرف کا مطلب اترتا گیا دل میں، اتنے خوبصورت انداز سے وہ بیان کرتے تھے اپنے جو جتنے بھی اشعار ہیں ان کو، کہ ان کے سنے ہوئے اشعار ابھی بھی میرے ذہن میں جو ہے نا وہ اسی طرح گردش کر رہے ہیں جس طرح میں نے ان کے الفاظ سنے ہیں۔ تو سہرش، اتنی متاثر ہیں آپ ان کی شخصیت سے، اب آگے چل کر آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں ان کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام، اور جس کو خالد حسنین خالد صاحب نے بہت ہی خوبصورت پڑھا اور ان کی جو ہے نا وجہ شہرت بھی بنا یہ کلام، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، واہ واہ واہ، کیا انتخاب تو ہے آپ میرا کا، بھی ہے رحمت کا تقاضا واہ کرنا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم
کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار آقا میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، دل کی دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا
واہ واہ ماشاءاللہ سیرش، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں اس کلام کے اور بھی کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام. واہ واہ واہ. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، کیا خوبصورت کلام تھا. اور آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کیا کہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ تربیت کن سے حاصل کر رہی ہیں نعت کے حوالے سے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں روحانی استاد سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو مانتی ہوں، لیکن نعت کی باقاعدہ تربیت ابھی میں نے کسی سے حاصل نہیں کی. تو میں شاہ جی کو ہی سنتی ہوں، انہی کے کلام سن کر اور انہی کو پڑھتی ہوں. تو باقاعدہ تربیت میں نے کسی سے حاصل نہیں کی ہے، لیکن ہاں جتنے بھی میرے مجھ سے سینئرز ہیں میں ان سے ضرور گائیڈنس لیتی رہتی ہوں. آپ یہ جانتی ہیں بہتر، آپ سے بھی گائیڈنس لیتی ہوں، اور بھی بہت سارے نعت خواہ ہیں ان سے بھی میں پوچھتی رہتی ہوں نعت کے. ویسے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں سیرش آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کا تلفظ بھی بہت واضح ہے. لیکن سیکھنے کا عمل تا حیات کیونکہ قائم رہتا ہے، تو اس لیے اس کو قائم ہی رہنا چاہیے. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی یا کسی کی شاگردی میں ضرور جو ہے وہ جاؤں، لیکن میرا سب سے پہلے میرا شوق تھا کہ میں سید منظور الکونین شاہ صاحب کی شاگردی میں جاؤں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ سلسلہ بھی ختم ہوا. اور تو جس طرح زبیب شاہ جی آپ کے روحانی استاد ہیں، سید منظور الکونین شاہ صاحب کی بھی متعدد جو ان کی ریکارڈنگز ہیں وہ موجود ہیں نیٹ پہ. بالکل. اور لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ، ایمانداری سے اگر کہوں تو آپ کے اندر زبیب شاہ جی کے بجائے سید منظور الکونین والا جو ٹچ ہے وہ زیادہ ہے. یہ مجھے یہ جو آپ کا کمپلیمنٹ ہے میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، اور اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میں اللہ کا بہت زیادہ شکر. کیونکہ میں ان کی شاگرد رہ چکی ہوں، میں نے ان کو سنا ہے اپنے سامنے اور ان سے سیکھا ہے. تو ان کے اندر جو یہ آپ کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے اتنے مستحکم انداز میں، یہ سید منظور کونین شاہ صاحب کی انہی کا خاصہ ہے. یقیناً مجھے یہ کمپلیمنٹ ایک دو جگہ پہلے بھی ملا. میں سید منظور الکونین شاہ صاحب کو بھی بہت زیادہ سنتی ہوں، لیکن ایک انسیت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ میری ملاقات، کیونکہ جب آپ فیس ٹو فیس کسی سے مل لیتے ہیں تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے، تاثر اور ہوتا ہے. ویسے بھی زبیب شاہ جی جو ہیں وہ ینگسٹرز کے لیے جو ہے وہ ہاں ینگسٹرز اکثر جو ہیں وہ ان سے انسپریشن لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے. میری کیونکہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے تو ان کا جو انداز بیاں ہے اور ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے بہت ہی شفیق ہیں. تو اس حوالے سے میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. یقیناً اگر میری ملاقات سید منظور الکونین شاہ صاحب سے ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی، کیونکہ میں ان کے ساتھ ان کی تربیت میں رہی ہوں. کیا ہی شخصیت تھے وہ کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اب مجھے تو اتنی محبت تھی ان سے کہ میں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی اشکبار ہو جاتی ہوں کہ ہمارا باپ بیٹی والا رشتہ تھا، اور اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے. آمین ثم آمین. جس قدر نعت کی خدمت سید منظور الکونین شاہ صاحب نے کی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور شخصیت نے اتنی زیادہ نعت کی خدمت کی ہے. اور نعت کا یہ انداز، کلاسیکل انداز لے کر آنا، عوام میں مقبول کرنا اور لوگوں سے اس کو قبول کروانا کہ ہاں یہی اصل انداز ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے آپ نے. بالکل. اور میں اکثر جب سید منظور الکونین شاہ صاحب کے شاگرد جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھے اکثر ان کے واقعات سناتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ آپ میں جو ہے وہ عزت نفس کا مادہ بہت زیادہ تھا. اور آپ کے سامنے جب ہم اکثر یہ کہہ دیتے تھے کہ شاہ جی یہ نعت تو بہت مشکل ہے اور لوگ نہیں سنیں گے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے. آپ جب کسی کام کو مشکل کہہ دیتے ہیں تو وہ جب ہی مشکل ہوتا ہے، ادروائز وہ مشکل نہیں ہوتا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ نے سنا کر بتانا ہے کہ یہ سننے کی چیز ہے. بالکل غصہ ان کا تھا، انا بھی تھی ان میں. اور پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی تو ان کا غصہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. اور آپ کو واقعہ ایک سنائی دیتی ہوں اسی حوالے سے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی بھی بات ہوئی اور سید منظور الکونین شاہ صاحب کی بھی بات ہوئی. تو ایک کلام ہے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. تو یہ کلام جب پیر صاحب نے لکھا تو انہوں نے یہ شاہ جی کو دیا، بڑے شاہ جی کو، سید منظور الکونین شاہ صاحب کو یہ کلام دیا کہ یہ لکھ لیا ہے میں نے، لیکن اس کا مقطع ابھی تیار نہیں ہوا.
تو آپ یہ کلام دیکھیے. شاہ صاحب نے اس کلام کو تیار کر لیا اور یہ جو ہے انہوں نے ایک صدارتی فنکشن تھا, اس میں یہ کلام انہوں نے کہا کہ میں یہ کلام پڑھوں گا. اور آپ جانتی ہیں کہ صدارتی جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں ان میں بہت ریہرسلز ہوتی ہیں اور اس میں ایک چیز سلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے وہ مقطع ضرور پڑھتے تھے کلام کا. اب کیا ہے کہ مقطع موجود نہیں ہے اور اگلے دن مطلب نیکسٹ ڈے, ویری نیکسٹ ڈے آپ نے جانا ہے صدارتی فنکشن میں اور وہاں یہ کلام پڑھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے. اور پیر صاحب کی محبت دیکھیے شاہ صاحب سے کہ رات کے 11-12 بج رہے ہیں اور پیر صاحب کا گارڈ ایک پرچی لے کر آتا ہے شاہ صاحب کے گھر میں. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, شاہ صاحب باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ پیر صاحب نے کچھ بھیجا ہے آپ کے لیے. آپ جب کھولتے ہیں تو اس پہ صرف مقطع لکھا ہوتا ہے اس کلام کا, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے SMS اور فون موبائل نہیں تھا, اتنا بالکل عام رواج نہیں تھا اس کا. تو آپ جو ہی وہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ جی میں نے جو کل کلام پڑھنا ہے, میں جس حوالے سے پریشان ہوں یہ وہ مقطع ہے. تو دلوں کی وہ کہتے ہیں نا دل کی جو دل آواز کو ہے دل سے راہ دل ہوتی تک ہے. پہنچ گئی. ہاں. اور وہ کلام پھر آپ نے ویری نیکسٹ ڈے جب پڑھا تو صدر اس وقت جو تھے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک امپلائی سے پوچھا کہ کیا شاہ صاحب جو ہے وہ حج و عمرہ پہ جا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شاہ صاحب بہت خوددار آدمی ہیں اور کبھی وہ ابھی تک جا نہیں پائے ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے وہاں جا کے اناؤنس کیا کہ اس سال جو میری طرف سے جتنے بھی ملازمین جاتے ہیں یہاں سے, سرکاری ملازمین حج کے لیے جاتے ہیں, شاہ صاحب ان کے ساتھ جائیں گے. ماشاءاللہ کیا تو خوبصورت. یہ کلام, ایک کلام کے پیچھے یہ اتنا زیادہ تگ و دو, اور آپ دیکھیں کہ محبت دیکھیں پیر صاحب کی کہ انہوں نے ایک مقطع جب تیار ہوا تو فوراً رات کا وقت نہیں دیکھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے اور اپنے گارڈ کو بھیجا. جی سیرش, اس کے بعد پیر صاحب کا کون سا کلام پیش کرنے جا رہی ہیں؟ کلام ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت. مجھے اس قدر جہاں میں ناقبول عام ملتا, مجھے اس قدر جہاں میں ناقبول عام ملتا,
میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے، میرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سیرش، بہت لطف آیا آپ کی آواز سن کر، اور جس شخصیت کے آپ نے کلام پیش کیے ہیں یقیناً ان کی شخصیت بھی سن رہی ہوگی ان کلاموں کو، اور ان کا اثر جو ہے وہ اس محفل میں شامل تھا۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا آپ بہت مصروف رہا کرتی ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کی بہت مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، نور ٹی وی کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا، مجھے یہاں مدعو کیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل کو اور آپ کو مزید ترقیاں دے، اور آپ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پروگرام سجاتے رہیں، اسی طرح سرور کائنات کا ذکر کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی ایک نعت گو شخصیت کے حوالے سے آپ کو کچھ بنیادی معلومات فراہم کریں، اور ایک ابھرتے ہوئے ثنا خوان یا نعت خوان کو ہم آپ تک اس کی آواز پہنچا سکیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم نے یہی کوشش کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی اس کوشش میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان آپ جانتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی جو ان کے جو نعتیہ فن ہے اس کے حوالے سے ہم نے مختصر سی بات کی، اور ان کے نعتیہ کلام اپنے پروگرام میں شامل کیے۔ اس پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے آپ کی اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہے، اس پر آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نواز سکتے ہیں۔ اور آخر میں ناظرین کرام پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں سرور حسین نقشبندی کی لکھی ہوئی منقبت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، سماعت فرمائیے گا۔ شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین، شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین، مداح شہ جن و بشر ہے نصیر الدین، شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین۔ صد شکر کے ہے نسبت غوث الورا کے ساتھ، صد شکر کے ہے نسبت غوث الورا کے ساتھ، صد شکر کے ہے نسبت غوث الورا کے ساتھ، مہر علی کی تجھ پہ نظر ہے نصیر الدین، مہر علی کی تجھ پہ نظر ہے نصیر الدین،
مداح شہ جن و بشر ہے نصیر الدین، شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین۔ میں جانتا ہوں شعر یہ یوں ہی نہیں ہوئے، میں جانتا ہوں شعر یہ یوں ہی نہیں ہوئے، میں جانتا ہوں شعر یہ یوں ہی نہیں ہوئے، سرور پہ تیری خاص نظر ہے نصیر الدین، سرور پہ تیری خاص نظر ہے نصیر الدین۔ مداح شہ جن و بشر ہے نصیر الدین، شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین، شان و وقار اہل ہنر ہے نصیر الدین۔